جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایک سلسلہ جس میں مختلف عنوانات کے اوپر احادیث مبارکہ اور آیات طیبات مختصر وقت میں آپ کے سامنے گوش گزار ہم کرتے ہیں، تو آج بھی اسی سلسلہ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث طیبہ، جس کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارا دنیا کے اندر ایک نظریہ بن چکا ہے کہ عزت اس شخص کی ہوتی ہے جو مالی لحاظ سے زیادہ طاقتور ہو، یا پھر خاندانی لحاظ سے اس کی طاقت اور پاور زیادہ ہو، یا پھر کسی بھی حوالے سے اگر وہ لوگوں میں زیادہ طاقت رکھتا ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، کاروبار ہے، جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو اس کی عزت زیادہ کی جاتی ہے کہ بھائی اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، آج کل کے معاشرے کا یہ قانون ہے، لیکن شریعت اسلامیہ انسان کی عظمت کا اور انسان کے بڑے ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ پیسے پر نہیں رکھتی، بلکہ اسلام اور آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہے، اس کے نزدیک جو معیار ہے وہ یا تو تقوی ہے یا پھر فقیری کی زندگی ہے۔ میں ایک خوبصورت حدیث طیبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے محبوب کے پاس سے ایک شخص گزرا تو حضور نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ تیرا اس شخص کے بارے میں کیا نظریہ ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ بندہ جو اللہ کے محبوب کے پاس بیٹھا تھا وہ کہتا ہے کہ فقال رجل من اشراف الناس، کہ یہ جو بندہ ہے یہ اشراف لوگوں میں سے ہے۔ مراد کیا کہ جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے یا جن کا خاندانی سٹیٹس بلند ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اشراف لوگوں میں سے ہے، بڑے لوگوں میں سے ہے، جن کے پاس پیسہ مال و دولت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب خاموش رہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا جائے گا، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو مان لیا جائے گا، سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے محبوب خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص وہیں سے گزرا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے، تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ بندہ جو اللہ کے محبوب کے پاس موجود تھا وہ کہتا ہے کہ ھذا رجل من فقراء المسلمین، کہ یہ جو بندہ ہے یہ مسلمانوں میں سے جو ہے نا فقراء، ان میں سے ایک ہے، غریب لوگوں میں سے ہے۔ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا وہ پیغام قبول نہیں کیا جائے گا، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہیں مانی جائے گی، اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے وہاں پر ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس پہلے شخص جیسے لوگوں سے دنیا بھری ہوئی ہو تو پھر بھی یہ دوسرا شخص بہتر ہے۔ یعنی دنیا بھر میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اشراف ہوں، جو امیر ہوں، جو طاقت رکھتے ہوں، جو پیسہ رکھتے ہوں، تو پھر بھی ایک فقیر ان سارے امیروں سے بہتر ہے۔ تو دیکھیے، جو شریعت نے انسانیت کا معیار دیا ہے وہ پیسہ نہیں دیا،
جو شریعت نے انسانیت کو جانچنے اور پرکھنے کا معیار دیا ہے وہ طاقت نہیں دی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ فقیر اس جیسے دنیا بھر کے لوگوں سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں نظر دوڑانی چاہیے، جن لوگوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں حقیقت میں اور اکثر بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔